بات صرف اتنی ہے کہ اسد اب ریما سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا کسی دانیال نامی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اور یہ سب اس نے خود اسد کو بتایا ہے۔ اتنے میں اسد بولا، انکل آپ خود ریما سے پوچھ لیں، اور ثبوت کے لیے میرے پاس اس کی کال کی ریکارڈنگ بھی ہے جس میں اس نے سب بتایا ہے۔ ریما کے ابو نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ سخت لہجے میں ریما کو آواز دی۔ ریما آواز سنتے ہی سہم گئی کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کرن کو ساتھ لیے ماما پاپا کے روم میں آئی اور ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریما کے ابو نے جھکی نظروں کے ساتھ پوچھا، ریما کیا تم اپنے باپ کی عزت اچھال چکی ہو؟ ریما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رحم کی نظروں سے اسد کو دیکھا۔ ریما کے ابو نے پھر پوچھا، تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ریما نے آنکھیں بند کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ریما کی مما نے ایک زوردار تھپڑ ریما کو مارا، لیکن اس تھپڑ کے درد کا احساس اس درد سے بہت کم تھا جو اسد کی وجہ سے اس کے دل میں اٹھا۔ اسد کی ماما بولی، اسد اب ریما سے شادی نہیں کرے گا، کرن سے شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر ریما کا دل پھٹنے سا لگا۔ وہ حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھنے لگی۔ خود ریما کے ابو اور مما کے ساتھ فوزیہ بھی سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ ریما کی مما کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کریں بھابھی، وہ بھی بچی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ ہم نے خود اس کی شادی کا فی الحال نہیں سوچا، اور آپ؟ پھر ریما کے ابو بولے، اختر تمہارے بیٹے نے رضامندی سے ریما سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ رشتہ یہیں ختم کر دو بس۔ میں کرن سے نکاح کر چکا ہوں۔ اسد جو کچھ دیر خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا۔ اچانک کرن کی نظر اسد پر پڑی جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے دھیان نہ دیا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ دوپٹہ اس کے گلے میں نہیں ہے تو وہ فوراً سے اندر گئی اور دوپٹے سے اپنے سینے کو ڈھانپا اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ اب اسد جان بوجھ کر اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کرن کنکھیوں سے بار بار دیکھ رہی تھی کہ اسد اسے بغور دیکھ رہا ہے۔ اسے شرم سی آ رہی تھی، ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ کام ختم کر کے اندر جانے لگی تو آہستہ آواز میں اسد نے کہا، پنک کلر پیارا ہے۔ کرن نے سن لیا تھا۔ وہ روم میں آئی اور بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اسد کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسد ناشتہ کرنے کے بعد وہیں چائے پینے اور سب سے گپ شپ کرنے بیٹھ گیا۔ وہاں ریما کی بھابھی فوزیہ، کرن اور ریما کی مما تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں اسد نے سب کے سامنے ریما سے کہا کہ کرن ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے آج اسے غور سے دیکھا ہے، اور کرن کو دیکھنے لگا۔ کرن شرمسار سی ہونے لگی۔ اس نے اسد کو ایک نظر دیکھا جو ہاتھ میں کپ لیے ابھی بھی غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر ریما نے فخریہ انداز میں جواب دیا، آخر بہن کس کی ہے؟ اسد کرن کے جسم کو دیکھنے کے بعد اس کے ارد گرد رہنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ریما تو ویسے بڑی ہے، کیوں نہ وہ کرن کے جسم کا بھی مزہ لے، اور اب وہ بس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک بار اس نے دیکھا ریما اپنی کسی کسٹمر کا میک اپ کرنے میں مصروف ہے، پھر اس نے ایک جھلک کرن کو دیکھا جو اپنے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے یہی موقع اچھا سمجھا۔ وہ اس کے روم میں آہستہ سے گیا اور کرن کو دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی کرن کے بیڈ کے قریب آیا، کرن جاگ گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ کوئی اس کے قریب ہے، لیکن اس نے ڈر کے مارے آنکھیں نہ کھولیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد روم میں ہے۔ اسد نے آہستہ سے کرن کی گال کو چوم لیا، اور اس نے دیکھا کہ کرن زور سے مٹھیاں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ پھر وہ اٹھا اور روم سے باہر چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آ جائے، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کرن اب راضی ہے۔ اسے بس سب اکیلے میں ملنا ہے۔ اسد کے جانے کے بعد کرن نے دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اب اس کو ڈر سا لگنے لگا کہ وہ کیوں نہ روک سکی۔ وہ اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، اور وہ خود اسے بھائی سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے اور وہ تکیے میں منہ دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے اب سوچ لیا کہ وہ اب ہر وقت ریما یا ماما کے ساتھ رہے گی، اور اگر اسد نے کچھ کیا تو سب کو بتا دے گی۔ ایک دن ریما نے اسد کو کال کی
کہ وہ آج مما کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے۔ اس کی اب یہ عادت تھی کہ وہ ہر بات اسد سے پوچھ کر کرنے لگی۔ اس کی یہ عادت دانیال نے ڈال دی تھی۔ اسد یہ بات سن کر خوش ہوا۔ کچھ وقت بعد وہ ریما کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اسد کی بہن فوزیہ نے کھولا۔ اس نے بتایا کہ ریما نہیں ہے، تم دوسرے روم میں بیٹھ جاؤ۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد اس نے یہیں آرام کرنے کا بہانہ کیا اور فوزیہ اپنے روم میں چلی گئی۔ اسد کچھ پل کے بعد اٹھا اور کرن کے روم کی طرف بڑھا۔ کرن بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ وہ اس کے روم میں گیا۔ کرن اسد کو ایسے اپنے روم میں دیکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اسد نے فوراً اسے پکڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دیوار سے لگا دیا۔ اسد کی باڈی اور طاقت کے سامنے وہ کچھ نہ تھی۔ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ کرن اپنے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی اسد کے آگے ایک نہ چلی اور وہ اس پر حاوی ہو گیا اور روتے ہوئے بولی، یہ کیا غلط کیا آپ نے؟ آپ تو ریما سے پیار کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کے مسکرانے پر کرن بولی، آپ واقعی ریما سے پیار کرتے ہو نا؟ اسد نے جب کرن کے منہ سے صرف اسد سنا تو پھر سے مسکرایا اور جواب دیا، نہیں، بس فیملی کی وجہ سے کر رہا ہوں اس کے ساتھ شادی۔ پھر اسد روم سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی وہ روم سے باہر نکلا، سامنے اس کی بہن فوزیہ ٹھہری تھی، جو غصے سے لال آنکھیں کیے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ اسد کو پانی پلانے کے بعد اپنے روم میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک انہیں کرن کی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے روم کی طرف گئی تو ایسے لگا جیسے کسی نے ابھی لاک کیا ہو۔ فوزیہ کو ایک کھٹکا سا ہوا اور وہ فوراً اس روم میں گئی جہاں اسد سونے لگا تھا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ فوزیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی۔ وہ کرن کے روم کے باہر آ کر غور سے سننے لگی۔ وہ کرن کی مزاحمت اور اسد کی درندگی سن رہی تھی۔ فوزیہ حیران پریشان تھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ وہ بس اب اسد کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اسد روم سے باہر آیا، اس نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ اسد فوزیہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ عمر میں فوزیہ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جو اس نے کیا تھا اس کی وجہ سے اب شرمسار تھا۔ روم میں آنے کے بعد فوزیہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیسے بھائی ہیں؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو عورت کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اگر یہ بات ریما، کاشف یا اس کے گھر والوں کو پتہ چل گئی تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ کیا وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گے؟ فوزیہ بولتی چلی گئی۔ فوزیہ کی باتیں اسد کو دل پر لگ رہی تھیں۔ اسے ایک پل کو احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا۔ پھر کچھ پل خاموش ہونے کے بعد اس نے اس بات سے مطمئن کیا کہ کرن اب اس کے ساتھ راضی ہے، وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ کچھ وقت کے بعد اسد نے فوزیہ کو کرن کے پاس جانے کا کہا کہ وہ جا کر اس کی طبیعت پوچھے۔ کرن غسل کرنے کے بعد آئی اور ابھی ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کے ساتھ اچانک اتنا کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ بھی اسی سوچ میں تھی کہ فوزیہ روم میں آئی اور کرن کی طبیعت کا پوچھنے لگی۔ پھر یقین دلایا کہ وہ گھبرائے نہیں، اسد نے اسے سب بتا دیا ہے، اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں سے کرن کو تسلی ہونے لگی۔ یوں آگے اسد اب فوزیہ کے روم میں ہی کرن کو بلوا کر ملنے لگا۔ کرن اب جب بھی ریما کو اسد سے بات کرتا دیکھتی یا اس کے قریب دیکھتی، اسے الجھن ہوتی۔ وہ ریما سے اچانک چڑھنے لگی۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسد ریما سے اب شادی کرے۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اسد کو کسی حالت میں ریما کا نہیں ہونے دے گی۔ اگلی بار اسد جب کرن سے فوزیہ کے روم میں مل رہا تھا تو اس نے اسد کو ریما اور دانیال کے بارے میں سب بتا دیا، اور یہ بھی کہ دانیال نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسد کو کرن کی بات سن کر غصہ سا آیا اور وہ اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ ریما تو اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا۔ لیکن کرن کی بات سن کر اس نے جلدی ریما سے اس بات کو جاننے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں شاید کرن جھوٹ بول رہی ہو۔ ریما دانیال کو بھول تو نہ سکی۔
لیکن اسد کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس کا نہ سوچتی۔ ریما نے کئی بار اس سے بات کا ارادہ کیا، وہ اسد کو دانیال کے بارے میں بتا دے، لیکن ہر بار اس بات سے ڈر جاتی کہ نہ جانے اسد کا کیا ریاکشن ہو، کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے رہتے تھے۔ اسد نے ریما کو کال کی اور باتوں ہی باتوں میں پوچھا، ریما ایک بات تو بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، کیا تمہاری لائف میں میرے علاوہ کوئی اور آیا ہے؟ ریما کے دل کی دھڑکن تیز سی ہونے لگی، وہ خاموشی سے جواب سوچنے لگی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اسد نے تھوڑا سنجیدہ اور سخت انداز میں پوچھا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی، پھر کہنے لگی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ڈر تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا تم ملی بھی تھی؟ اسد اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ریما نے ساری بات بتانا شروع کر دی، جو اس کے ساتھ ہوا، جو اسد پہلے ہی کرن سے سن چکا تھا۔ ریما کے بتانے کے دوران ہی اسد غصے میں آ گیا اور اسے خاموش ہونے کا کہا۔ پھر اس نے کال کٹ کر کے ریما کو بلاک کر دیا۔ ریما کا دل گھبرا رہا تھا، وہ بار بار اسد کا نمبر ملا رہی تھی اور میسج کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسد اب رشتہ نہ توڑ دے۔ ادھر اسد کی نظروں میں ریما گر گئی، وہ ریما کے بارے میں برا سوچنے لگا۔ اسے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی ریما کو اس سے پہلے ہی پا چکا ہے۔ آخر اسد نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ریما سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی اور سے شادی کرے گا۔ اس نے گھر والوں سے بات کی۔ اسد کے گھر والے اچانک اس کی اس بات کو بچپنا سمجھے اور اسد کو سمجھانے لگے کہ اب وہ کیسے ریما کو انکار کریں جبکہ شادی کو چند دن رہ گئے ہیں۔ اسد کے ابو نے سختی سے منع کیا کہ وہ اب ریما کے علاوہ کسی کا نہ سوچے، ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اسد ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اکیلے میں کسی اور سے مل چکی ہو۔ اسد کے پاس فی الحال کوئی حل نہ تھا۔ اس شام اسد جب فوزیہ کے نمبر پر کرن سے بات کر کے کرن کو سارا حال دے رہا تھا تو کرن نے موقع اچھا سمجھا اور بول دیا، اسد تم مجھ سے شادی کر لو، ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ اسد کرن کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور بات گھما دی۔ پھر کال کاٹ کر سوچنے لگا، وہ کرن سے پیار تو نہیں کرتا، پر کرن میں کوئی کمی نہیں اور اس کی زندگی میں ہے بھی وہ پہلا شخص۔ آخرکار اس نے سوچ لیا کہ وہ کرن سے شادی کرے گا، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر، کیونکہ اب 8 دن شادی کو رہ گئے تھے اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اسد نے ایک پلان بنایا اور اگلی شام فوزیہ کو فون کر کے کرن سے بات کی۔ اس نے کرن سے اب خود پوچھا کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ کرن تو ویسے ہی پہلے تیار تھی، فوراً ہاں کر دی۔ پھر اسد نے کرن کو اگلی صبح ملنے کو بلایا۔ فوزیہ کو اسد کی اس پلان کا پتہ نہ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اسد کرن سے ٹائم پاس کر رہا ہے، شادی وہ ریما کے ساتھ ہی کرے گا۔ اگلی صبح کرن مارکیٹ سے کچھ لینے کے بہانے گھر سے باہر چلی گئی اور اسد کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی، جہاں اسد پہلے سے ایک نکاح خواہ اور 1-2 دوستوں کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ نے دونوں کی رضامندی جاننے کے بعد نکاح پڑھوا دیا۔ اب کرن اسد کے نکاح میں تھی۔ وہ کرن کو لیے اپنے گھر چلا گیا۔ کرن کافی ڈر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اگر وہ کہیں انکار کرتی ہے تو اسد اسے نہیں ملے گا، اور اس نے یہ سب اسد کو حاصل کرنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اسد جب کرن کو گھر لے کر گیا تو اس کے ابو امی اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ ان کو اس بات کا ذرا علم نہ تھا کہ اسد اس حد تک چلا جائے گا، اور اب ان کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اس گھر میں بھی ان کی بیٹی ہے۔ اسد کے ابو نے اسد کو جب خوب ڈانٹا تو اسد نے کھل کر ریما سے شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی، جس پر اس کے ابو خاموش ہو گئے اور بولے کہ پہلے وہ سب کچھ بتا دیتا تو ایسا قدم اٹھانے کی نوبت نہ آتی۔ پھر کرن کو فی الحال گھر جانے کا کہا اور خاموش رہنے کا کہا کہ کسی کو نہ بتائے۔ کرن فوراً واپس گھر پہنچ گئی۔ اسد کے ابو، جو ریما کے ابو کے سکے لیکن چھوٹے بھائی تھے، نے ریما کے ابو کو کال کر کے واپس گھر آنے کا پوچھا۔ رات کے کھانے کے دوران ریما نے نوٹ کیا کہ آج اسد کے ساتھ ساتھ چچا
چچی بھی اسے اگنور کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ریما کے ابو نے اسد اور اس کے گھر والوں کو روم میں آنے کو کہا۔ ریما کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ سب ٹھیک ہو، بس ایک بار اسد معاف کر دے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو پہلے تو حال چال پوچھتے رہے، پھر وہ بھابھی کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے، بھابھی یہ دانیال کون ہے؟ ریما کی مما کو سمجھ نہ آیا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، کون دانیال؟ وہ پھر بولے، جس سے ریما کی دوستی تھی۔ یہ سن کر ریما کی مما کی آنکھیں کھل گئیں، جبکہ ریما کے ابو سخت لہجے میں بولے، اختر کھل کر بات کرو، کیا بات ہے؟ اسد کے ابو ذرا رک کے پھر بولے، بات صرف اتنا ہی ہے، اسد اب ریما سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی بیٹی کا کسی دانیال نامی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سب اس نے خود اسد کو بتایا ہے۔ اتنے میں اسد بولا، انکل آپ خود ریما سے پوچھ لیں، اور ثبوت کے لیے میرے پاس اس کی کال کی ریکارڈنگ بھی ہے جس میں اس نے سب بتایا ہے۔ ریما کے ابو نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ سخت لہجے میں ریما کو آواز دی۔ ریما آواز سنتے ہی سہم گئی کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کرن کے ساتھ لیے ماما پاپا کے روم میں آئی اور ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریما کے ابو نے جھکی نظروں کے ساتھ پوچھا، ریما کیا تم اپنے باپ کی عزت اچھال چکی ہو؟ ریما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رحم کی نظر سے اسد کو دیکھنے لگی۔ ریما کے ابو نے پھر پوچھا کہ تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ریما نے آنکھیں بند کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ریما کی مما نے ایک زوردار تھپڑ ریما کو مارا، لیکن اس تھپڑ کے درد کا احساس اس درد سے بہت کم تھا جو اسد کی وجہ سے اس کے دل میں تھا۔ وہ اٹھی اور بابا کے قدموں میں گر پڑی اور بتایا کہ بابا اس لڑکے نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ رونے لگی کہ اس سے یہ پہلی اور آخری غلطی ہوئی، وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی جس سے ان کی عزت پر آ جائے، بس اس بار معاف کر دیں۔ وہ اسد اور چچا چچی سے بھی ہاتھ جوڑ کر منتیں اور معافی مانگنے لگی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہاں سب پتھر ہیں۔ اب وہاں فوزیہ بھی آ گئی تھی، وہ بھی خاموشی سے سب سننے لگی۔ کچھ وقت کے بعد ریما کے ابو نے ریما کو دیکھا اور پھر خود ہی اختر سے کہنے لگے، اگر آپ نے رشتہ ختم کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری بیٹی کو ایک موقع اور دیتے ہیں تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو نے ایک نظر اسد کو دیکھا اور آہستہ آواز میں بولے، بھائی جان ہم خود رشتہ ختم کرنے نہیں آئے، اور باقی دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ ریما رشتہ نہ ٹوٹنے کی بات سن کر شکر ادا کرنے لگی کہ بس وہ اسد کے قدموں میں پڑی رہے گی، صرف یہ برا وقت آج ٹل جائے۔ ریما کی ماما بولی، لیکن کیا بھائی صاحب؟ لیکن یہ کہ اب اسد ریما سے نہیں کرن سے شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر ریما کا دل پھٹنے سا لگا۔ وہ حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھنے لگی۔ خود ریما کے ابو اور مما کے ساتھ فوزیہ بھی سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ ریما کی مما کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کریں، وہ بھی بچی ہے اور پڑھ رہی ہے، ہم نے خود اس کی شادی کا فی الحال نہیں سوچا، اور آپ؟ پھر ریما کے ابو بولے، اختر تمہارے بیٹے نے رضامندی سے ریما سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رشتہ یہیں ختم کر دو بس۔ میں کرن سے نکاح کر چکا ہوں۔ اسد جو کچھ دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا۔ یہ سننا تھا کہ ریما کے ساتھ میں اس کے ماما پاپا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس اتنا چاہ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ فوزیہ حیرت زدہ تھی۔ اسے اسد کی یہ حرکت حیران کن لگی۔ اسے ریما کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود بھی اس کی جرمدار ہے۔ ریما کے ابو غصے میں اٹھے اور اسد کو زور سے ایک تھپڑ مارا اور جھنجھوڑ کر بولا، کیا کہا تو نے؟ وہ خاموش رہا اور کانپتی آواز میں بولا، جی انکل یہ سچ ہے، کرن سے پوچھ لیں، کرن بھی مجھے پسند کرتی تھی اور آپ لوگ منع نہ کریں اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ ریما کے ابو نے ایک نظر کرن کو دیکھا جو سر جھکائے جرم کا اعتراف کر رہی تھی، اور خود پیچھے صوفے پر واپس بیٹھ گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ ان کی دونوں بیٹیوں نے آج کیسا دن دکھایا ہے۔ ان کی عزت کا ذرا خیال نہ کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریما کی مما خود روتی آنکھوں سے آئیں اور ریما کے ابو کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ریما کے ابو نے اختر کی بات کی حامی بھرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ اب اسی دن ریما کے بدلے کرن کی بارات جائے گی، لیکن اس کے بعد کرن یا اسد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب کے جانے کے بعد ریما کے ابو نے کرن اور ریما کو اپنے روم میں روک لیا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بہتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولے، بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ میں جب بھی گھر آتا تھا صرف تم دونوں کو دیکھتا تھا تو تھکن دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا گھر نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹی اگر پل کو آنکھوں سے اوجھل ہو تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری پرورش میں کہاں کمی رہی، کس چیز کی کمی رہی جو تم دونوں نے ایسا غلط راستہ اختیار کیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں کے چہروں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سخت لہجے میں بولے، جو کرنا تھا تم دونوں نے کر دیا۔ آج کے بعد تم دونوں کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اب جاؤ اپنے کمروں میں اور تم شادی کی تیاری کرو، انہوں نے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کیسے اس گھر میں واپس قدم رکھتی ہو۔ ریما بس زندہ لاش کی طرح واپس روم میں آئی اور بیڈ پر گر پڑی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ کرن کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ریما کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اسے ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ریما اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور توبہ کرنے لگی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ کرن اس کے پاؤں پکڑے ہوئی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ ریما نے اسے اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اور پیار کرتے ہوئے بولی، کرن، یہ سب نصیب کی بات ہے۔ اسد میرے نصیب میں نہیں تھا، یا شاید میں اسد کے نصیب میں نہیں تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے خوشی ہے، وہ انسان میرا نہیں ہوا جو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر سکا۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں، بس دعا ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ 3 دن بعد کرن کی شادی ہو گئی۔ سب مہمان حیران تھے کہ شادی ریما کی تھی، بارات کرن کی۔ لوگ جان بوجھ کر ریما سے اور اس کے گھر والوں سے پوچھتے رہے، تانے دیتے رہے اور کہانیاں کستے رہے۔ کچھ دنوں میں کرن کا پاسپورٹ بن گیا اور وہ تینوں، اسد، کرن اور فوزیہ، باہر چلے گئے۔ کرن کو گئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ریما زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی۔ اس کے ابو بھی اس سے نہ بولتے تھے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، جس سے اس کے چہرے پہ نور آنے لگا۔ باقی وقت وہ اپنے پارلر کے سیٹ اپ میں دیتی۔ ریما نے 1-2 بار دانیال کا نمبر ملانے کی کوشش کی تاکہ اسے بتا سکے کہ اس کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہو گئی، لیکن اس کا نمبر بند تھا اور تمام سوشل اکاؤنٹ سے آف تھا، جس کے بعد اس نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شادی ٹوٹنے کی وجہ سے لوگ سوال کرنے لگے۔ اس وجہ سے اس نے تمام کزن سے رابطہ ختم کر دیا۔ بس ایک نور تھی جو کبھی وقت گزارنے کے لیے میک اپ کروانے آ جاتی تھی۔ ریما کے ابو نے ریما کی مما سے صاف کہہ دیا کہ کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، لیکن فی الحال کوئی اچھا رشتہ نہ ملا۔ اب خاندان میں اور محلے میں وہی بری اور بدقسمت لڑکی سمجھی جانے لگی۔ آج بھی جب نور آئی تو ریما جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ نور نے عمیر سے ویڈیو کال ملائی اور اسموکنگ کرنے لگی۔ ریما جیسے اس کے پاس آ بیٹھی اس نے کال بند کر دی اور ریما کو دیکھنے لگی۔ نور اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر بولی، کافی پیاری ہوتی جا رہی ہو، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا، تمہیں ہی لگتی ہوں، اور تم یہ اسموکنگ کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ نور نے لمبا کش لگا کر کہا، پہلے شوق تھا اور اب مجبوری۔ ویسے عمیر دیکھنے میں خوبصورت ہے، 6 پیکس کے ساتھ، فرینچ سٹائل، لمبے بال جو ہمیشہ پونی میں باندھ کے رکھتا، لمبی ہائٹ، لیکن وہ ایک کرپٹ لڑکا تھا۔ 2 نمبر شراب، چرس، ہیروئن، مرڈر اور آئس کے نشے میں ملوث تھا اور پولیس میں اشتہاری ملزم تھا۔ نور ریما سے ایسی باتوں کا ذکر کر چکی تھی۔
ریما نور کو عمیر سے ملنے سے منع کرتی تھی۔ عمیر نور سے ریما کی تعریفیں سن سن کر پک چکا تھا۔ تبھی ریما سے ملنے کا شوق پیدا ہونے لگا۔ ایک دن نور عمیر کے پاس تھی۔ اچانک اسے ریما کا خیال آیا۔ وہ موبائل اٹھا کے ریما کی تصویر دیکھنے لگا۔ اس کے جوش میں تیزی آ گئی۔ کم آن ریما، کیا ہوا؟ عمیر نے مدھم آواز میں نور کے کان کی لو پر ہونٹ رکھ کر کہا۔ نور نے ریما کا نام سن لیا تھا۔ نور عمیر کا الیکٹرک شیشہ اٹھا کر پینے لگی اور شرارت سے بولی، ریما، اچھا۔ عمیر مسکرایا۔ تم ہر وقت ریما کا ذکر کرتی ہو نا، تبھی منہ سے نکل گیا۔ لیکن وہ ہم جیسی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نور کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر ایک کش لے کر اسموک عمیر کے منہ پر چھوڑ کر کہنے لگی، ملو گے اس سے؟ عمیر کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ نور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر ہاتھ نیچے لاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ملاقات طے کرواتی ہوں تمہاری۔ ریما کے لیے مدثر کا رشتہ آیا تھا۔ مدثر کو ریما پہلی نظر میں بھاگ گئی تھی اور اس نے علی ملاقات میں منگنی کی خواہش کر دی۔ ریما کو بھی مدثر میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ کوئی حسین لڑکا اس کی زندگی میں آئے، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ جو بھی اس کی زندگی میں آئے وہ اسے اپنا ماضی ضرور بتائے۔ یہ سوچ کر اس نے مدثر کو میسج کر کے کال پر سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ مدثر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے اسے کہا کہ اسے اس کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں، غلطی سب سے ہوتی رہتی ہے، ویسے بھی اب وہ کافی بدل چکی ہے اور اس کی عزت بننے جا رہی ہے، تو اب اس کا اعتماد نہیں توڑے گی۔ ریما کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب مدثر کو کال پر وقت دینے لگی اور ہر کام مدثر سے پوچھ کر کرتی۔ اس رشتے کے بعد اس کے ابو سے بات کرنے لگے، باہر گھومنے لگے۔ 2.5 مہینے بعد ریما کی شادی طے ہو گئی۔ ریما نور کے ساتھ کہیں بھی جانے سے انکار کر دیتی، جس کی وجہ سے ریما اس کی ضد بن گئی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس کی عزت لٹوا کے ہی رہے گی۔ عمیر نے اسے ریما کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنے کا کہا۔ ایک دن ریما کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے مارکیٹ سے کچھ سامان لینے جانا تھا، تو اس نے نور کو کال کر کے ساتھ جانے کا کہا۔ نور کو یہ موقع اچھا لگا۔ اس نے عمیر کو آنے کا کہا۔ نور اپنی گاڑی لے کر آ گئی۔ ریما نے مدثر کو بھی بتا دیا شاپنگ کا۔ مدثر کو یہ تسلی ہوئی کہ ریما اکیلی نہیں ہے۔ شاپنگ کے بعد اچانک نور نے کہا، کچھ سامان لینا ہے ایئرپورٹ سے مما کا، وہ لے کر بس چلتے ہیں۔ ریما نے سوچا ابھی دوپہر 12 بجے کا وقت ہے، وہ بھی نور جو اپنے ساتھ لائی ہے اس کا کام بھی کروا دے۔ تبھی ریما مان گئی۔ نور روڈ پر گاڑی دوڑانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی بنگلور کے سامنے تھی۔ بنگلور کے باہر 2 گارڈز تھے جو نور کو جانتے تھے۔ ریما نے دیکھا بنگلور میں امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ نور نے ریما سے کہا، یار میں نے جھوٹ بولا تھا، عمیر مجھ سے ناراض تھا، میں اسے منانے آئی ہوں۔ ریما نے نور کے آگے ہاتھ جوڑے کہ چلو یہاں سے۔ نور نے اسے تسلی دیتے کہا، تم میرے بچپن کی دوست ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ریما نے موبائل نکال کر مدثر کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں عمیر آ گیا وہاں۔ عمیر کو ریما تصویر سے زیادہ خوبصورت لگی۔ اس نے کہا، تم نور کی دوست ہو؟ ریما نے سر ہلایا۔ عمیر نے کہا، ایسے گاڑی میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، اندر آ جاؤ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بات کرو۔ عمیر نے ایک نظر نور کو دیکھا اور کہا، بڑی ضدی ہے۔ اس کی یہ ٹون سن کر ریما کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسے گھسیٹ کر ہال میں لے گیا جہاں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا اور 8-10 لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے۔ یہ جسم فروشی کا اڈا تھا۔ ریما نے سنبھل کر مدثر کو کال کرنی چاہیے، پر عمیر نے موبائل چھین لیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بس تم بیٹھ کر تماشا دیکھو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئس کے دھویں سے اسے نشہ آ جائے گا۔ نور بھی وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھوں سے آنسو بہاتے عمیر کو دیکھ رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی، جو کہ چرس کے کش لگاتا دھواں اس پر پھینک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریما کو چکر آنے لگے
عمیر نے نور کو آہستہ سے آواز دی اور ہاتھ سے ڈرنک کا اشارہ کیا۔ نور نے ریما کو پانی کے بہانے ڈرنک پلا دی